کلمہ کفر کے بارے میں مختصر سی وضاحت کرتے ہیں جس کے بولنے سے مسلمان اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ کلمات کفر وہ ہیں جن میں صراحتاً اللہ اور اس کے رسول کی توہین کسی نے کی ہو، نعوذ باللہ۔ ظاہر ہے یہ فیصلہ اہل علم کریں گے کہ توہین بنتی ہے نہیں، یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار، رسول اللہ کا انکار، قرآن کا انکار، ختم نبوت کا انکار، نماز کی فرضیت کا انکار، زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار، حج کے فرض ہونے کا انکار، قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار، اللہ کی کسی صفت کا انکار، جو بھی ضروریات دین کی چیزیں ہیں ان میں سے کسی کا کوئی انکار کرتے یا اس کی توہین کرتے تو اس کے اوپر پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس نے کلمات کفر بولے ہیں، اس پہ وہ تجدید ایمان بھی کرے گا اور تجدید نکاح بھی کرے گا۔ اس کے لیے کوئی پبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ سارے پہنچ جائیں گے اکرام مسلم کے لیے۔ بس دو بندے بیٹھیں گواہ کے طور پر، میاں بیوی ایجاب و قبول کر لیں نئے حق مہر کے عوض، دیٹس آل، تو وہ کافی ہوگا۔ تجدید ایمان تو ہم روزانہ کرتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفایت کریں گی۔ اس میں تجدید ایمان ہی ہے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے کے ساری ایمانیات اس میں آ رہی ہیں۔ بریلوی علماء نے مسلم کی حدیث 2005 کی شرح میں کہا ہے کہ کل بدعۃ ضلالہ سے مراد وہ گمراہ کن عقائد ہیں جو دین میں داخل کیے جائیں، نہ کہ اعمال، کیونکہ عقائد سے ہی گمراہی پھیلتی ہے۔ جی اعمال بھی ہیں، اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں 5 گھنٹے کی، مسئلہ 75A اور B، اس کے علاوہ بھی میرے کلپس ہیں۔ آپ یہی لکھ دیں بدعت، اچھی بدعت، بری بدعت، میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائے گی۔ اگر یہ وہ ان کا دعویٰ ہم انہی کے اصول پہ پلٹ دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ عقیدے میں بدعت ہوتی ہے اعمال میں نہیں ہوتی، تو انہیں کہیں کہ پھر آپ عید کی اذان دیا کریں۔ اذان دینا عقیدہ تو نہیں نا، عمل ہے نا، تو دیں۔ وہ کیا کہیں گے کہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، انہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے کہیں منع کیا، کیونکہ منع تو نہیں کیا لیکن آپ کے مبارک زمانے میں نہیں دی جاتی تھی۔ انہیں کہ آپ کی تو ڈیفینیشن ہے جو منع نہ کیا گیا ہو وہ آپ کر سکتے ہیں، تو منع تو کوئی نہیں، تو 2 اذان عید کی، اس کو وہ خود بھی بدعت کہیں گے جی۔ تو اعمال کی بدعت کو وہ مانتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے سروزے لگانے کو بدعت ہی کہتے تھے جب تک دعوت اسلامی نہیں بنی تھی۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ بدعت نہیں ان چیزوں کو سمجھتے، اعمال کو بھی بدعت سمجھتے ہیں۔ وہ رہ گئی وہ اعمال جو دین کو سپورٹیو ہیں، تو وہ بدعت نہیں ہوتے، اس کو تو ہم نے بھی کبھی بدعت نہیں کہا۔ اس کی اصل صحیح مسلم میں ہی ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، وہاں الفاظ ہے سنت حسنۃ، تو اسے اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے انہیں بھی ثواب ملے گا، اور ان سب کا کمبائنڈ اسے ملے گا۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال اس پر ہوگا، اور جتنے لوگ اس پر چلیں گے ان کا کمبائنڈ وبال بھی اس پہ ہوگا، اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور پوری حدیث یہ ہے کہ وہ ایک صحابی پورا بورا اٹھا کے لے آئے تھے جب نبی علیہ السلام نے غریب صحابہ کو دیکھ کر ترغیب دلائی تھی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اور اس کو دیکھنے کی وجہ سے باقی لوگوں کو ہمت ہوئی اور باقی لوگ بھی گھروں سے سامان لا کر مسجد نبوی کے صحن میں رکھنا شروع ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا۔ اسلام میں اچھے طریقے کون سے ہیں؟ امام بخاری، امام مسلم نے احادیث کو ریٹن ریکارڈ میں جمع کیا۔ یہ کام حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے تو نہیں کیا۔ اس وقت تک تو صرف زبانی کلامی اور دیکھ کر، ظاہر صحابہ خود سراپا سنت تھے، ضرورت بھی ایسا نہیں تھی، انہیں اللہ نے سجھایا، دین وہی تھا، کتابوں میں لے آئے یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے۔ عربی سافٹ ویئر بنانا اچھا طریقہ ہے، قرآن حکیم کی پرنٹنگ کرنا پرنٹنگ پریس کے اوپر، آج کاتبین کو لکھنا پڑے تو آپ کو کتنا مہنگا قرآن ملے، جو آج آپ کو 100 روپے 130 40 روپے میں قرآن پاک مل جاتا ہے۔ اگر یہ کاتب لکھتا ہو، جنہوں نے پہلی دفعہ لکھوایا ذرا ان سے پوچھیں، 5 سے 10 لاکھ روپیہ کاتب لیتا ہے ایک قرآن لکھنے کا، سال ہا سال لگتے ہیں اسے۔ پرنٹنگ پریس جو وہ اجمیر شریف والے بزرگوں نے بنایا تھا، نہیں گوروں نے بنایا تھا، یہ بغداد شریف والوں نے جب سے کیمرہ ایجاد کیا ہے کتنی آسانی ہوئی ہے کہ ہم گھر بیٹھ کے محفل نعت دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں بغداد والوں نے کسی اور نہیں کیا تھا۔ تو یہ سب وہ ہیں اسلام میں اچھے طریقے۔ حج پہ جانے کے لیے جہاز میں جانا، آپ کو پتا ہے 1972 میں پہلی ایئر فلائٹس حج کے لیے شروع ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ پیدل جاتے تھے یا بحری جہاز میں، بحری جہاز والے بھی 2 سے 3 ہفتے میں پہنچتے تھے، پیدل والے تو 4 مہینے میں۔
تو جہاز کے سفر کے آغاز سے ہی حاجیوں کی تعداد 2 سے 3 سال میں ڈبل ہو گئی تھی، کیونکہ اتنی مشقت کو اٹھا نہیں سکتا نا کہ 4 مہینے کے لیے جائے، پھر فیملی کے ساتھ کیسے ٹریول کوئی کرے، راستے میں قافلے لٹتے تھے، چوروں کا ڈر اور باقی معاملات۔ آج صرف 4 گھنٹے لگتے ہیں، آپ اسلام آباد سے جہاز میں بیٹھے ایگزیکٹلی 4 گھنٹے کے اندر آپ جدہ لینڈ کر جاتے ہیں، اور جدے سے مکہ 50 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ آپ پاکستان بننے سے پہلے کی کتابیں پڑھیں نا حج اور عمرے کے طریقے کی، اس میں لکھا ہوگا جدے سے مکہ 2 دن اور 1 رات کا سفر ہے۔ اندازہ کرو آپ اپنے ملک کے اندر بھی 2 دن اور 1 رات کا سفر اونٹ پہ کریں نا تو لگ پتہ جائے گا، اور یہاں سے سعودیہ جانا۔ اسی لیے اکثر لوگ حج کر کے واپس آ جاتے تھے، مدینہ شریف نہیں جاتے تھے، کیونکہ مدینہ شریف تو بہت ہی زیادہ دور ہے، وہ تو آج بھی روڈ لائنر کے اوپر بھی 4 سے 5 گھنٹے کا سفر ہے، تو اونٹ کے اوپر کتنا ٹائم لگتا ہوگا، ہفتہ ڈیڑھ لگ جاتا تھا۔ تو اس لیے لوگ بس فرض ہی پورا کیا واپس آ گئے۔ تو یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے کہ آپ اسلام کو سپورٹیو چیزیں، ایئر کنڈیشن، قالین، سپیکر، جس سے یہ اپنی بدعتیں ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تو ہے ہی نہیں اس ڈیفینیشن میں۔ بدعت کی ڈیفینیشن ہے من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین میں جو ہم نے تعلیم کی ہے، کوئی بات تعلیم کی، فہو رد و مردود ہے، چاہے وہ عقیدے میں ہو چاہے اعمال میں ہو۔ بدعتی علماء اور لوگوں کا موقف ہے کہ جو اعمال نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے ہم اسے دین کا حصہ سمجھ کر نہیں بلکہ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ جس ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں یا بغیر ثواب کی نیت سے، دین کا حصہ ہی سمجھ، مثلا تیجا، اچھا یہ تیجا جو ہے وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ دین کا حصہ سمجھ کے کر رہے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں سال ثواب کی اصل ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں، اس سال ثواب کے 10 طریقے، اس طریقے سے کریں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا۔ ایک بریلوی بھائی کے اعتراض پر پھکی دیں کہ نبی علیہ السلام نے قبر مبارک پر آ کر مانگنے کی تعلیم نہیں دی، لیکن اس سے روکا بھی نہیں کہ ان سے نہ مانگے۔ جی روکا، کن کن باتوں سے روکے آپ کو پتہ نہیں؟ حضور علیہ السلام نے اپنے سامنے نہیں بات ہونے دی۔ جی مسند احمد میں حدیث ہے، امام بخاری الادب المفرد میں بھی لے کے آئے اپنی کتاب میں، ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ کی مرضی اور جو آپ کی مرضی۔ مانگنا تو بہت بڑی چیز ہے، انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، ابھی مانگا نہیں ہے، اس سے بہت چھوٹا کام کیا۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اس نے نہیں آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو غیر مستقل بذات اور عطائی اور محدود سمجھ کے، یہ سارے دھوکے، توحید کے نام پر 10 دھوکے، میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں ساری میں نے ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہوا۔ کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں موجود ہیں دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، اللہ معافی دے۔ یہ جن کا بھی کلیم ہے یہ ان کا ذاتی کلیم ہے، کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، کوئی ضعیف روایت بھی اس کے اوپر نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں بیٹھ کے تو اپنے سارے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کرالریز بناتے ہیں وہ، اور اس سے عقیدے ڈیڈکٹ کرتے ہیں۔ جو عقیدے اچھل اچھل کے قرآن و سنت سے نکل رہے ہوتے ہیں نا، وہ ڈیڈکٹ نہیں کرتے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا چند لوگوں نے، حضور سے تو وہ جھوٹا بہانہ کر کے لے گئے کہ ہم نے اسلام قبول کیا تو ہمیں آپ اپنے بہترین افراد دیں، وہ ہمیں دین سکھائیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے جانثار 70 قرآن کے قاری ان کو دیے۔ پہلی تو بات حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ قتل کر دیں گے ان کو، ورنہ حضور دیتے۔ تو علم الغیب کا عقیدہ بھی فارغ۔ علم الغیب یہ ہے کہ جب اللہ بتائے گا، اللہ نے نہیں بتایا، نہیں پتہ چلا۔ جب انہیں دھوکے سے شہید کرنے لگے، ساروں کو شہید کر دیا۔ جب ان کے امیر کو شہید کرنے لگے سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے، ہم دنیا سے جا رہے ہیں اس حال میں کہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دینا۔ اور نبی علیہ السلام، بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کہتے ہیں مجھے جبرائیل نے ابھی خبر دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے مرتے وقت اپنے رب کے حضور یہ دعا کی۔ انہوں نے حضور جب دنیا میں موجود تھے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ اس حدیث پہ میں نے کہا تھا 1 حدیث اور 3 عقیدے۔ علم الغیب کا عقیدہ فارغ، انہوں نے کہا اللہ بتائے گا۔ نمبر 2 حاضر و ناظر فارغ،
کہ رسول اللہ مدینے میں ہوتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کا نہیں، اللہ اطلاع دے گا۔ اور نمبر 3، رسول اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اللہ کو ریکویسٹ کی۔ ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، 3 عقیدے جو ہے وہ کلیئر کر دے گی۔ توحید کے نام کے اوپر 10 دھوکے توحید سے دور کرنے کے لیے، یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ کیا نبی الاسلام وفات تک رفع الیدین ثابت ہے؟ جی ثابت ہے۔ مسئلہ 70B دیکھ لیں، نبی الاسلام نے رفع الیدین سے ہی نماز پڑھی ہے، وفات تک کا تو معاملہ ہی نہیں، کوئی اور طریقہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اور جب مولا علی علیہ السلام صحابہ کو نماز کا طریقہ رفع الیدین سے سکھائیں، تو پھر کیا مولا علی سے بھی یہ پوچھو گے کہ وفات تک کیا تھا؟ تو اس کے اوپر میری ایک ویڈیو آنے والی ہے، جو اکثر ان سے لائیو سیشن میں سوال کرتے ہیں، جی جوز رفع الیدین ثابت ہے کہ نہیں؟ میں جناب دسیا ثابت ہے کہ نہیں، اور وہ کے کچھ ثابت ہویا ہوا ہے، وہ کلپ تیار ہو گیا ہوا ہے، بڑا خطرناک قسم کا، جس سے کانپیں ٹانگیں گی، اتنا خطرناک ہے کہ ٹانگیں کانپیں گی، وہ کلپ تیار ہے انشاءاللہ۔ جوز رفع الیدین، اس کا ہم نے عنوان رکھا ہے امام بخاری کا حنفی مقلدوں پر غصہ۔ تو جو امام بخاری نے بدوائیں دی ہیں نا رفع الیدین کے دشمنوں کو، وہ ساری کی ساری میں نے اس میں ڈسکس کی ہیں۔ کلپ 12-13 منٹ کا ہے، لیکن وہ 12 گھنٹے کی ویڈیو کے اوپر غالب ہے۔ بس اس دن میرے پہ کیفیت طاری ہوئی بھی تھی، جس دن کبھی ہو جاتی ہے، تو میں نے پھر وہ بیان کر دیا۔ تو وہ کلپ تیار ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں مارکیٹ میں آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس میں نے بتایا کہ جز رفع الیدین کی پہلی حدیث ہی مولا علی سے لی ہے امام بخاری نے۔ اگر مولا علی نماز کا طریقہ رفع الیدین سے سکھائیں تو اب یہ سوال ختم ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے مکے میں کیا تھا یا مدینے میں۔ یہ سوال بھی ختم کہ وفات تک کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ یہ سوال بھی ختم کہ ابو بکر کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے۔ یہ سوال بھی ختم کہ عمر کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، عثمان کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ اور جب مولا علی کر رہے ہیں تو باقی تو سارے کور ہو گئے نا۔ ٹھیک ہو گیا۔